الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین۔ الیکشن 2024 کل کا دن پاکستان کے تاریخ کا اہم ترین دن تھا، لیکن جس طرح پولنگ کا عمل گزرا اور اس کے بعد ریزلٹس کا سلسلہ آنا شروع ہوا اور رات تقریباً 10:30 ساری چیزیں قوم کے سامنے تھی، میڈیا پر لیکن الیکشن کمیشن کی بدترین نائبی کی وجہ سے وہ ریزلٹس تقریباً 11 بجے کے بعد بند ہو گئے، لائٹس بھی بند ہوئی، میڈیا کے اندر بھی آنے ریزلٹس بند ہو گئے۔ اس کے بعد RO کا عملہ غائب ہو گیا۔ تحریک لبیک پاکستان بہت ساری پاکستان میں بیشتر سیٹوں پر ساتھ پوزیشن میں تھی، کسی پر فرسٹ پوزیشن میں، کسی پر سیکنڈ پوزیشن پر، لیکن ہوا یہ کہ رات بھر گزرنے کے بعد تحریک لبیک پارٹی کے بہت بڑے ووٹ بینکوں پر ڈالا گیا۔ ابھی تک ایسے پولنگ اسٹیشنز ہیں جن میں 150، 200، 300 پولنگ اسٹیشن ایسے ہیں جن کا رزلٹ بھی فارم 45 بھی نہیں دیا گیا، لیکن RO آفیسز سے اس کا رزلٹ اناؤنس ہو چکا ہے ان حلقوں کا، اور جب ہم نے وہ رزلٹ کمپائل کیا ہے فارم 45 کے مطابق لسٹنگ موجود ہے NA 43، NA 48، NA 233، NA 240، NA 50، NA 245، اور اس کے علاوہ پاکستان کے اندر تحریک لبیک کی جتنی صوبائی سیٹیں ہیں ان کے ریزلٹس کو روکا گیا، اور صوبائی سیٹوں پر اس طرح کی صورتحال تھی کہ میڈیا پر بھی اناؤنس ہو گیا اور سوشل میڈیا پر بھی اناؤنس ہو گیا، RO آفیسز کے بورڈز پر بھی اناؤنس ہو گیا، فارم 45 کے مطابق بھی لیڈ پر ہیں، لیکن جب ووٹوں کو کاٹا گیا 5% رزلٹ باقی جو روک لیا گیا، اور اس کے مطابق 10-10 ہزار کی لیڈ کو کاٹ کر 10,000 ووٹ ادھر سے کم کر کر مخالف جو امیدوار ہیں ان کو 20-20 ہزار ووٹ دیے گئے۔ اس بدترین الیکشن کی دھاندلی کو تحریک لبیک پاکستان یکسر مسترد کرتی ہے، اس لیے کہ پاکستان لاہور کا ایک حلقہ ہے جہاں سے حمزہ شہباز صاحب کو جتوایا گیا ہے، اور اس حلقے میں ہمارے پاس فارم 45 موجود ہے۔ ہمارا وہاں پہ ووٹ فارم 45 کے مطابق تقریباً جو بنتا ہے وہ ہے 58,000، اور جو اناؤنس ہوا ہے وہ 36,200 ہے، اور جب یہ اس حلقے کے ابھی صرف اور صرف 130 45 فارمز ملے ہیں، باقی سارے 45 فارمز روک کر رکھے ہوئے ہیں۔ تو حالات یہ ہیں، اتنی بدترین دھاندلی شاید پاکستان کی تاریخ میں اتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں اس کے اندر نہیں ہوا، اور سارے دن پولنگ کا عمل بڑا پرامن رہا، اور یہی لگ رہا تھا کہ ٹھیک ہے جس کے حق میں قوم نے فیصلہ دیا ہے اس کو سب قبول کریں گے، لیکن اتنی بدترین دھاندلی جسے نہ تو دل قبول کر رہا ہے اور نہ دماغ قبول کر رہے ہیں، نہ آنکھیں قبول کر رہی ہیں، نہ پاکستانی قوم قبول کر رہی ہے، نہ امیدوار قبول کر رہے ہیں، نہ پولنگ عملہ قبول کر رہا ہے، اس کے باوجود پاکستان کے اوپر ایسے مسلط کر دینا۔ اگر یہی تماشا لگانا تھا تو قوم کا اتنا وقت، قوم کا اتنا پیسہ، قوم کی اتنی مصروفیات کر کے یہ تماشا لگانے کی ضرورت نہیں تھی۔ الیکشن کمیشن باہر آفس میں ایک اسکرین نصب کرتا اور کہتا کہ ہم نے ان امیدواروں میں سے اس کو منتخب کر لیا ہے، ہم نے یہ پولنگ کا عملہ اور پولنگ کا عمل اور یہ کیمپین اس کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اگر یہ فیصلہ اسی طرح شورائی نظام کے ساتھ ہونا ہے، جو شورائی نظام پاکستان کے اوپر مسلط کیا جا رہا ہے، تو بہتر تھا کہ جن لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے وہ 10 ہیں، 5 ہیں، 25 ہیں، 100 ہیں، وہ سارے امیدواروں کے نام دیکھتے جو ان کو من پسند ہوتا وہ ان کو سلیکٹ کر دیتے۔ اور یہ تو سلیکشن ہے، الیکشن نہیں، اور سلیکشن بھی ایک لاڑنے کے لیے کہ جناب پہلے قوم کے سامنے رزلٹ اور آ رہے ہیں، اور تحریک لبیک پاکستان ابھی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق جو ہم ابھی اس کو بالکل غیر حتمی اور غیر سرکاری بھی نہیں مانتے، سرکاری تو بالکل ہی چور بازاری ہے اور غیر حتمی بھی ہے، پھر بھی میڈیا میں جو رزلٹ چلایا جا رہا ہے تحریک لبیک کے رپورٹس کا،
وہ تقریباً قومی اسمبلی کا جو اور باقی ملا کر تقریباً 30 لاکھ سے ابو بتایا جا رہا ہے. وہ 30 لاکھ ووٹ جو ابھی یہ بتائے جا رہے ہیں اور جو ووٹ کاٹے ہیں وہ میرے خیال سے 30 لاکھ سے کئی زیادہ ہیں جو تحریک لبیک پاکستان کے ووٹ کاٹ دیے گئے ہیں. یہ مقصد نہیں کہ ہار جیت، ٹھیک ہے ہار جانا، جہاں ہمارے لوگ ہارے ہیں ہم اس کو قبول کرتے ہیں، لیکن جہاں ہم جیت رہے ہیں ہم ان سے بہت سارے مارجنز میں ہیں، وہاں زبردستی جناب تحریک لبیک پاکستان کے امیدواران کو ہرا دینا اور پھر ان کا رزلٹ جیسے زمان شاہ صاحب کا حلقہ ہے 240 میں، اس میں وہ 40,000 سے ابو ہے، لیکن رزلٹ آیا تو ان کو 17,000 پر میڈیا پر بھی اعلان ہو چکا ان کی جیت کا، غیر حتمی غیر سرکاری نتائج میں، اور ساری چیزیں سامنے رہی. جب ان کا نتیجہ آیا تو وہ 17,000 پر ہیں اور جیتنے والے کو شاید 38,000 سے ابو کر دیا گیا ہے. تو اس طرح ووٹ کی کٹنگ یہ تو بالکل نامنظور ہے، اور اس طرح قوم کے جناب جو جذبات ہیں اور قوم کا جو فیصلہ ہے اور قوم نے جن کے حق میں فیصلہ کیا ہے اس کو اس طرح کاٹنا یکسر مسترد کر دیا تحریک لبیک پاکستان. اور انشاءاللہ کل دن 1 بجے تحریک لبیک پاکستان ملک بھر میں ہر شہر میں احتجاجی ریلی کا اہتمام کر رہی ہے، اور انشاءاللہ تحریک لبیک والے کل اپنے حق کے لیے انشاءاللہ دن 1 بجے نکلیں گے ملک بھر کے شاہراہوں پر اور احتجاجی ریلیوں کا اہتمام ہوگا. اور جو ہمارے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، جو ہمارے پاس فارم 45 موجود ہیں، ان کے لیے انشاءاللہ تحریک لبیک اس وقت عدالت سے بھی رجوع کرنے کے لیے جا رہی ہے، کورٹ سے بھی، اور انشاءاللہ تحریک لبیک اپنے حق کے لیے میدان میں پہنچ چکی ہے. ذات بھائی میرا ایک سوال ہے، آواز آ رہی ہے آپ کو بھی صحیح سے؟ میں آپ کو نہیں لگتا آپ کو ان سے ہاتھ ملا لینا چاہیے؟ میرا اشارہ آپ سمجھ رہے ہوں گے تاکہ آپ حکومت میں آ سکتے، اور اگر آپ حکومت میں نہ آتے کم از کم آپ مضبوط اپوزیشن میں تو ضرور آ سکتے ہیں، کیونکہ ان سے ہاتھ ملانے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں جاتا، لیکن بعد میں کہاں جاتا ہے یہ ہم نہیں کہہ سکتے. دیکھیے اگر آپ قوم کی بات کرتی ہیں تو قوم سے ہمارا ہاتھ ملا ہوا ہے. اگر آپ یہ بات کرتی ہیں ہاتھ تو سب سے ملاتے ہیں، یہاں کون ایسا ہے جس سے ہم ہاتھ نہیں ملاتے؟ پورا پاکستان ہے، پوری دنیا میرا میں اشارہ ان ہاتھ. سیاستدانوں کی طرف، جی میرا اشارہ ان سیاستدانوں کی طرف تھا. کون سے سیاستدان جن کو ایسے؟ یہاں سے اٹھا کے یہاں پر لایا گیا. دیکھیں ان سے ہاتھ ملا دینا تو اپنے نظریات کی، علامہ اقبال کہتا ہے خراج کی جو گدا ہو وہ کیسے کیا ہے. تو ہم نے اپنے حق کے لیے بات کی ہے اور انشاءاللہ میدان عمل میں رہیں گے. جی صاحب آج چیف الیکشن کمیشنر کی جانب سے جو ٹاک کی گئی، میڈیا ٹاک تھی، اس میں جو نگران وزارت داخلہ تھے انہوں نے کہا کہ انٹیلیجنس ایجنسیاں داعش کو بھی دیکھ رہی ہے، لبیک والوں کو بھی دیکھ رہی ہے، اس بات کا کیا مطلب ہے؟ جی انہوں نے کہا ٹی ایل پی کو دیکھیے، میرا خیال سے وہ ٹی ٹی پی کہنا چاہتے تھے، ان کی زبان بار بار پھسلتی ہے، تو یہ ان کو اپنے آپ کو درست کرنا چاہیے. ہم جناب سیاسی دینی مذہبی اور دینی جماعت ہے، ہم اس کے اندر الیکشن کے اندر موجود ہیں، وہ ہمیں واچ کر رہی ہے تو اچھی بات ہے، ان کو کرنا چاہیے، اور لیکن جہاں ان کو واچ کرنا چاہیے تھا وہاں انہوں نے نہیں کیا. اچھا ایم اے 50 کی آپ سیٹ جیت رہے تھے، 2018 کے الیکشن کے بعد ٹی ایل پی نے جو کم بیک کیا ہے، بڑی بھرپور اپنا کمپین چلائی ہے، تو جو کل ہم نے دیکھا ہے کہ ایک دم انٹرنیٹ سروس کسی کو ایکسپیکٹڈ نہیں تھا، بند ہوئی، اس کے بعد سارے معاملات آپ کے سامنے ہیں، تو جو انٹرنیٹ سروس بند ہوئی اس پہ آپ کی تشویش کا اظہار ہے؟ دیکھیے میں نے تو پہلے کہا تھا، شاید کسی سیاستدان نے یہ بات کی تھی یا نہیں کی تھی، میں نے ان کو کہا تھا کہ یہ سروس بھی بند کریں گے، یہ سگنل بھی بند کریں گے، یہ ہر چیز بند کر دیں گے، کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ قوم اپنا فیصلہ سنا رہی ہے، قوم اپنا کر رہی ہے، تو اس کے لیے یہ ہاتھ کھڑے کریں گے. اس کے بعد انہوں نے سارا کچھ بند کیا. تو تشویش بابا اس آغاز تو وہیں سے ہو گیا تھا، لیکن الیکشن کے پولنگس بلڈنگس کے اندر اور بوتھوں کے اوپر قوم کا اور ہمارے لوگوں کا بھی پورا کنٹرول تھا، وہاں دھاندلی نہیں ہو سکی، تو پھر دھاندلے ہوئے رات میڈیا بھی بند کر کے اور سگنل بھی بند کر کے اور الیکشن کمیشن کے دفتر بھی بند کر کے، اور الیکشن کمیشن کے جو سربراہ ہیں وہ گھر جا کر انہوں نے پتہ نہیں کہاں بیٹھ کر یہ پلان بنایا جس سے ہر چیز کو الٹ کے رکھ دیا. صاحب بھائی کیا سمجھتے ہیں این اے 50 اٹک کا جو حلقہ ہے بڑا اہم حلقہ ہے، تیسرے نمبر پہ جو کینڈیڈیٹ تھا، اگر آپ کی پوزیشن دیکھی جائے 82% رزلٹ جو آئے تھے وہاں پہ سعد رضوی صاحب لیڈ کر رہے تھے، لیکن جمعے کی نماز پڑھائی جاتی ہے اس کے بعد جو ہے وہ رزلٹ سارے چینج ہو جاتے ہیں. جو تیسرے نمبر پہ تھا ان کو پہلے نمبر پہ کر دیا جاتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں وہاں پر ٹوٹل پی پی 2 کے اندر 29 پولنگ اسٹیشنز کے رزلٹ نہیں دیے گئے ابھی تک.
वहाँ पर लोग बैठे हुए हैं हमारे, लेकिन रिजल्ट नहीं दिए जा रहे। PP5 के अंदर 38 पोलिंग स्टेशन हैं जिनके रिजल्ट नहीं दिए गए। PP4 के अंदर तकरीबन 29 पोलिंग स्टेशन हैं जिनके अंदर नहीं दिए गए रिजल्ट, और ये टोटल 96 पोलिंग स्टेशन बनते हैं। इसके मुताबिक भी हम लीड कर रहे हैं। अभी तक जो रिज़ल्ट हमारे पास पहुंच चुका है और बाकी नहीं दिया, लेकिन ये 96 पोलिंग स्टेशन का रिज़ल्ट नहीं आया और RO साहब ने अपना रिज़ल्ट जुम्मे के फ़ौरन बाद सुना दिया है। तो यार मैं बात बार NA50 की करूं, ऐसी बात नहीं है। NA50 के अंदर भी हमारी पोजीशन ठीक थी और पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे हल्के थे जिसमें कौमी और सूबाई तो बेशतर हल्के थे जिनके अंदर था, और यहाँ पर भी ये शकरगढ़ के अंदर, नारोवाल के अंदर बहुत सारे ऐसे हल्के हैं पूरे पाकिस्तान, ये खुसूसन साउथ पंजाब के अंदर, मिडिल पंजाब के अंदर बहुत सारे ऐसे हल्के हैं जहाँ पर हमारी तवक्कुआत से भी बाहर, यानी कि ये जहाँ आप मौजूद हैं, जहाँ पर कल का जो पोलिंग स्टेशन के रिज़ल्ट हैं उनके मुताबिक हमने कई पोलिंग स्टेशन विन किए हैं। वो पोलिंग स्टेशन विन किए हैं, लेकिन उसका भी रिज़ल्ट इन्होंने शाम तकरीबन रात तक रिज़ल्ट सुनाते रहे, लेकिन रात 3 बजे के बाद 30% उसका रिज़ल्ट रोक लिया और सुबह उन्होंने 7 बजे रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया। तो मसला नहीं है, हार जीत का मसला नहीं है, मसला ये है कि जो वोट कास्ट हुआ है उसको क्यों काटा जा रहा है। उसको इसलिए काटा जा रहा है कि हज़म नहीं हो रहा कि तहरीक लब्बैक ने इतना बड़ा वोट बैंक और इतना बड़ा वोट मार्जिन फिर दोबारा, बल्कि तहरीक लब्बैक का जो वोट था पिछला, उससे तहरीक लब्बैक के वोट को 3 दफ़ा ज़रब लग चुकी है मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक। जो हम अभी कलेक्शन कर रहे हैं, अभी तो फॉर्म 45 जो हमारे पास मौजूद हैं और 46 जो सारा कुछ आएगा, उसके मुताबिक जब हम रिज़ल्ट वो जो हम अनाउंस करेंगे, जो सरकार नहीं अनाउंस कर पा रही या इलेक्शन कमीशन नहीं अनाउंस कर रही, तो वो इंशाल्लाह आपको ओरिजिनल नंबर देंगे। लेकिन इंटरनेट की बंदिश की वजह से और सिग्नल्स ना होने की वजह से अभी भी बहुत इलाकों में हमारे लोग मौजूद हैं। पोलिंग स्टेशन के बाहर भी अभी तक दुनिया मौजूद है अपना रिजल्ट लेने के लिए। RO ऑफिस तो RO का अमला तो इस वक्त पूरे मुल्क में गायब है, कहीं भी हमें नजर नहीं आया। जब अंदर गए हैं, बाहर जनाब फोर्सेस खड़ी हुई थी, पुलिस खड़ी थी, रेंजर्स खड़ी थी, और जब अंदर घुसे हैं तो अंदर अमला है ही। तो ये सूरत हाल है। इलेक्शन को सिलेक्शन से भी बदतर कोई लफ्ज़ हो तो वो बना दिया गया, तमाशा बना दिया। कभी ROs का इलेक्शन कहा जाता है, कभी कोई कहा जाता है, ये कौन सा था जी, ये इलेक्शन कौन सा था? कभी ROs का कहा जाता है, कभी कहा जाता है कि ये फलां इलेक्शन है, ये कौन सा इलेक्शन था आपके? ये जबर का इलेक्शन, जबर था। जबर लेकिन आप जबर रात 11 बजे के बाद। लेकिन वोट्स तो आपके कास्ट हुए हैं ना सारे, फिर क्या हुआ है रात में? तो जो होता है पहले इस मुल्क में, कभी वो पहले RDS बैठा था इस आप कल निकल रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, इसका क्या आउटपुट क्या निकला? यार हम ये चाहते हैं कि देखिए हमारा जो हक है ना वो हमें दिया जाए। देखिए अगर ये नहीं दिया जाएगा तो कौम का इस सिस्टम से एतबार उठ गया तो फिर कौम कहाँ जाए। कौम एक वोट कास्ट कर रही है, 10 है, 20 है, 50 है, 100 है, उसके पोलिंग स्टेशन से उसको रिजल्ट देना चाहिए। उसके अंदर जो हार जीत बात की बात है, लेकिन उसका रिजल्ट उसको मिलना चाहिए। अगर कौम का इस सिस्टम से जनाब तवक्को और यकीन उठ गया और ये कि यार ये सब ड्रामेबाजी है, तो फिर क्या होगा? इस मुल्क में कुछ भी नहीं होगा। क्या होगा? जो पहले हो रहा है वही तमाशा होगा। TLP के कुछ हलकों में भी ऐसा ही हुआ है, उसको आप क्या कहेंगे? उसको भी कंडेम करेंगे? जी, TLP के सारे TLP कह रहा, PTI सॉरी, PTI के। जी देखिए, इलेक्शन के रिजल्ट को जहाँ भी तब्दील किया गया है, वो PTI का हल्का हो, TLP का हो, PMLN का हो, वो बेशक उनके हक में हो, उसको भी मैं कंडेम करूँ। कोहर जो PTI से है, उनकी आपसे टेलीफोनिक कोई बात हुई है? सियासी लोगों से बातें चीजें होती रहती है। ये लग रहा था कि इस दफा कोई और निशाना तो क्या निशाना आपके लिए? देखिए, निशाने पर हम तो हमेशा रहे हैं, कब नहीं रहे। हम निशाने से उतरे कब है। बहुत शुक्रिया। सर भाई मेरा आखिरी सवाल है आपसे। शुक्रिया। हमने आपके हल्के में ना कवरेज की है, वहाँ पर आपके कारकुनों पर स्ट्रेट फायर किए गए, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, स्ट्रेट फायर से हम घबराने वाले और ना हम इन हथकंडों से घबराने वाले। हमने कैंपेन के दौरान सैकड़ों गोलियां खाई हैं, शहीद खाए हैं, इन चीज़ों से हम घबराने वाले नहीं हैं। हम अपना हक मांगते हैं और इंशाल्लाह अपना हक लेंगे। बहुत शुक्रिया।